رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں، ایسا ہی کچھ مقبوضہ بیت المقدس کے محافظ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کی سب سے طاقتور آواز حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ ہوا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے سے متعلق ہوش اڑا دینے والے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جن خدشات کو پہلے محض افواہ اور پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا تھا وہ درست نکلے۔ حسن نصر اللہ کی مخبری ایران سے ہی کی گئی۔ ایرانی جاسوس نے اسرائیل کو حزب اللہ کے سربراہ کا ٹھکانہ بنایا، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں تو غداری کرنے والا شخص لبنانی سرحد پار کر کے اسرائیل فرار ہو گیا۔ اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ سمیت حزب اللہ کے 20 دوسرے رہنما بھی نشانہ بنے۔ عملی طور پر اس حملے نے حزب اللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، کیونکہ تنظیم کی تمام لیڈرشپ صہیونی فوج کے حملے میں شہید ہو گئی، لیکن اب بھی اپنی بچی کھچی طاقت اور منتشر جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے حزب اللہ اسرائیل کو جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے ایران سمیت 57 اسلامی ملکوں پر جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایران پر زیادہ تنقید اور لعن طعن اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ایران حماس، حزب اللہ سمیت تمام مزاحمتی تنظیموں کی مدد کا نہ صرف دم بھرتا ہے بلکہ ان تنظیموں کو خطے میں ایران کی پراکسیز قرار دیا جاتا ہے۔ حزب اللہ بلکہ عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا شخص کون ہے، اور اس نے کس قیمہ پر حسن نصر اللہ کی مخبری کی؟ ایران کو حسن نصر اللہ کی شہادت سے کیا فائدہ ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں تفصیل سے دیں گے۔ ناظرین، صہیونی فوج نے غزہ، لبنان کے بعد شام اور اب یمن میں بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام شروع کر چکے ہیں، لیکن سعودی عرب سمیت تمام مسلم ملک شاید اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرنے والے تمام مسلم ملک اسرائیلی دہشت گردی اور جارحیت پر لبکشائی تک کرنے کو تیار نہیں۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز یمنی حوثیوں کے خلاف فضائی حملے کیے۔ غزہ میں تقریباً 1 سال سے جاری جنگ کے بعد جنگ کا اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی فوج نے پہلے لبنان کو جنگ کی لپیٹ میں لیا اور اب یمن پر بھی جارحیت شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے یہ حملے یمنی حوثیوں کی طرف سے پچھلے 2 دنوں میں کیے گئے میزائل حملوں کے جواب میں کیے ہیں۔ یمنی حوثیوں نے حماس سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ حوثی کبھی بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز ڈبو دیتے تھے تو کبھی اسرائیل پر میزائل داغ دیتے۔ پچھلے 1 سال کے دوران اسرائیلی فوج نے یمن کا محاذ نہیں چھیڑا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ حماس کے بعد اگر لبنان پر چڑھائی کی تو ایک طرف حماس، دوسری طرف حزب اللہ اور تیسری طرف سے ایران ہمیں سینڈوچ بنا کر رکھ دے گا۔ لیکن جب صہیونی فوج نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا اور دیکھا کہ ایران سمیت کسی ملک نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو نیتن یاہو سرکار کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے پہلے لبنان میں ایک ساتھ 4000 پیجرز اور سینکڑوں واقی ٹاکی دھماکے کر کے پوری دنیا پر ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی برتری ثابت کر کے سب کو خوفزدہ کیا۔ پھر پہلے لبنانی تنظیم حزب اللہ کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو اڑایا، اب یمن کا رخ کر لیا ہے۔ یقینی طور پر صہیونی ریاست کا اگلا ہدف ایران ہوگا، پھر گریٹر اسرائیل کے قیام کے بعد دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر جاری کیا جائے گا۔ صہیونی فوج نے تازہ کارروائی میں یمن میں بجلی گھروں اور الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس کارروائی میں اسرائیل کے درجنوں جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ صہیونی فوج کے حملے کے بعد یمنی دارالحکومت صنعاء تاریکی میں ڈوب گیا، بجلی کے انفراسٹرکچر میں خرابی پیدا ہو گئی اور الحدیدہ سٹی کے بڑے حصوں میں شہریوں نے بجلی کے تعطل کی شکایت کی۔ اس حملے میں 15 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں عام، بے گناہ اور نہتے شہری مارے گئے ہیں۔ اسی سال جنوری میں امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر یمنی حوثیوں کے مراکز کو اپنی بمباری کا نشانہ بنایا تھا تاکہ حوثیوں کی جنگی صلاحیت کو کمزور کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود حوثی مسلسل بحیرہ احمر میں اسرائیلی اور اس کے اتحادیوں کے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا اس وقت حیران اور پریشان ہے کہ آخر ایران کیوں اسرائیل کے پے در پہ حملوں پر خاموش ہے اور کیوں ابھی تک اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اب وجہ سامنے آ گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت میں اسرائیل سے متعلق موقف پر واضح اختلاف سامنے آیا ہے۔ حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بلائے ہنگامی اجلاس میں رد عمل دینے سے متعلق اختلاف پیدا ہوا۔ امریکی اخبار نے میٹنگ میں شامل ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو جواب دینے سے متعلق
شرکاء کی رائے میں واضح تضاد سامنے آیا۔ قدامت پسندوں کا کہنا تھا کہ تہران کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صہیونی ریاست کو اندازہ ہو کہ خطے میں اس کے جارحانہ عزائم کے خلاف کوئی ملک کھڑا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایرانی صدر مسعود نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تہران کو وسیع جنگ کی طرف نہیں کھینچنا چاہیے۔ اخبار نے ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، ایران کو دراصل یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل پر حملے کے بعد جو جواب وہاں سے دیا جائے گا، کیا ہم اس سے نمٹنے کی صلاحیت اور قوت رکھتے ہیں؟ شرکاء نے کہا، ہمارا انفراسٹرکچر اسرائیلی حملے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو جواب دینے والی میٹنگ میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر حزب اللہ کے اگلے سربراہ کا نام ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، ہم حزب اللہ کو حسن نصر اللہ کا جانشین کا نام دینے میں مدد کریں گے۔ ہماری ترجیح حزب اللہ کے لیے ایک محفوظ مواصلاتی نیٹ ورک کی تعمیر ہے۔ اب ہماری ترجیح حزب اللہ کے لیے قیادت کا ڈھانچہ تشکیل دینا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ ایرانی قیادت کی ترجیحات اسرائیل کو جواب دینے کی بجائے حزب اللہ میں اپنے بندے کو جانشین بنانا ہے۔ جبکہ ایرانی پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک مزاحمت جاری رکھیں گے، القدس کی آزادی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوستو، صہیونی فوج کے حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے متعلق انکشاف ہوا کہ ان کی مخبری ایرانی جاسوس نے کی تھی۔ فرانسیسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایرانی ایجنٹ کے ذریعے حساس معلومات حاصل کی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت میں سب سے بڑا اور حیران کن کردار ایرانی ایجنٹ کا ہے، کیونکہ یہ جاسوس حزب اللہ کے اندرونی دائرے میں گھسنے اور حسن نصر اللہ کی نقل و حرکت کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ ایرانی ایجنٹ گزشتہ جمعہ سے بیروت میں حزب اللہ کے مقتول عہدیدار محمد سروس کے جنازے میں شرکت کے لیے لبنان آیا تھا۔ فرانسیسی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حسن نصر اللہ کے قتل کے دن لبنان میں قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ تھے اور قتل کے وقت وہ 30 میٹر زیر زمین تھے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کے حالات سے باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فرانسیسی اخبار نے جس ایرانی ایجنٹ کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ حزب اللہ کے سینئر رہنما اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر حسین البشا مسلسل رابطے میں تھے۔ حسین البشا حزب اللہ کے مالیاتی امور کے ڈائریکٹر اور حسن نصر اللہ کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے۔ حسین البشا نے ہی ایرانی جاسوس کو اطلاع دی کہ حسن نصر اللہ اتنی دیر کے لیے حزب ہیڈ کوارٹر پہنچ رہے ہیں۔ وہاں سے یہ اطلاع تل ابیب گئی اور موساد کی ایما پر فوری آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنے قریبی ساتھی اور مزاحمت کی علامت حسن نصر اللہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے حسین البشا حملے میں حزب اللہ سربراہ کی شہادت کے بعد لبنان کی سرحد عبور کر کے اسرائیل پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ حزب اللہ کی انتہائی خفیہ اور حساس دستاویزات، لبنان میں تنظیم کے کمانڈرز کی پوزیشنز کے نقشے بھی لے کر فرار ہو گئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حسین البشا نے امت مسلمہ سے غداری کرنے اور حسن نصر اللہ کو دھوکہ دینے کی قیمت $50 ملین وصول کی۔ اس اطلاع کی کسی مستند خبر ایجنسی یا میڈیا چینلز نے تصدیق تو نہیں کی، البتہ ذرائع کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خیر جناب، مخبری کسی نے بھی کی ہو، لیکن حملہ اسرائیل نے ہی کیا اور اس حملے میں اس نے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد نہ صرف ایران بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ ماڈرن اور جدید تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مسلمانوں کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو علم کے میدان میں کرنا ہوگا، تبھی دنیا ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ حماس ہو، حزب اللہ ہو، حوثی ہوں یا کوئی اور تنظیم، مزاحمت تو سب کر رہی ہیں، لیکن ان کے طریقے کئی سو سال پرانے ہیں۔ طاغوت، ظلم، جبر اور استعمار کے خلاف مزاحمت نہ صرف ضروری بلکہ لازم ہے، لیکن اس کے لیے جدید تعلیم کا حصول بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے دشمن نے اپنے گھر بیٹھے پیجز کے ذریعے حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں کی انگلیاں اڑا دیں۔ دوستو، موجودہ دور میں بے شک شہادت بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن دشمن کو شکست دینا مشکل ہے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب مسلمان دشمن کے مقابل ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن کو لا کر کھڑا کریں گے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ تلوار، نیزے یا ٹینک اور توپ لے کر دشمن سے بڑھا جائے۔ یہ ٹیکنالوجی اور IT کا دور ہے۔ اس میں مسلم ممالک کو ٹیکنالوجی کے ماہرین پیدا کرنے ہیں اور مزاحمت و شکست ٹیکنالوجی کے میدان میں دینی ہوگی، پھر ہر دشمن ان کے پاؤں میں ہوگا۔ اگر مسلم ملکوں کے پاس ٹیکنالوجی کے ماہرین نہیں تو پھر اپنی معیشت اتنی مضبوط رکھیں کہ کوئی آپ کی طرف آنکھ نہ اٹھائے، لیکن اگر آپ کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ معیشت مضبوط تو پھر آپ جذباتی ہیں، اور جذبات کا اختتام ہمیشہ شکست اور موت ہی ہے۔